بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں 19 جولائی سے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ابوظہبی میں 19 جولائی سے رات 12 بجے سے صبح 5 بجے تک لاک ڈاؤن رہے گا۔ میڈیا آفس کے ٹویٹ کے مطابق لاک ڈاؤن کے اوقات کے دوران ابوظہبی میں جراثیم کش اسٹرائیلائزیشن کیا جائے گا۔ اس دوران ٹریفک اور لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی ہوگی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ عوام اس دوران دوا یا ضروری اشیاء لانے کے علاوہ کسی صورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اعلامیہ کے مطابق رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اوقات میں ابوظہبی کے اندر نقل و حرکت کے لیے اجازت نامہ حاصل کرے۔ خیال ہے کہ جمعرات تک امارات میں کورونا وائرس کے 6,56,354 کیس اور 1,885 اموات ہوئی ہے۔ سعودی ایئر لائنز سعودیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایتھنز کے لیے براہ راست ہفتہ میں 4 پروازیں چلائی جائیں گی۔ A320 طیارے پروازوں کے لیے استعمال ہوں گے، جن کی نشستوں کی گنجائش 440 تک ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ایتھنز سعودیہ کی بین الاقوامی پروازوں کے نقشے پر جدید ترین اضافہ ہے، جس کی پروازیں 4 براعظموں کے لیے چل رہی ہے۔ سعودیہ ایتھنز جانے والی پروازوں کے مسافروں کو بہترین سہولتیں پیش کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ضیافت کے اعلیٰ ترین معیار کو مدنظر رکھا جا رہا ہے۔ سعودیہ ایتھنز کے لیے سیاحتی پروگرام کے تحت 350 سے زیادہ پیکج دے رہی ہے۔ سعودی سیاح عثمان شاہین نے جدید ترین سہولتوں کے زمانے میں اونٹ سے سفر حج کا فیصلہ کر کے سوشل میڈیا پر یہ سوال کھڑا کر دیا کہ آخر گرم موسم اور عصری سہولتوں کے ہوتے ہوئے خود کو مشقت میں ڈالنے کا باعث کیا ہے۔ العربی نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے شاہین نے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے سفر حج کی تیاری کر رہا تھا۔ کئی مقاصد اس کے پیش نظر تھے کہ ایک تو یہ تھا کہ قدیم حج شاہراہوں سے سفر کر کے تاریخی مقامات کو دیکھو، ان کی اہمیت کیا ہے اور اس ریکارڈ پر لاؤ۔ ہماری ریاست نے شاہراہوں کا جال بچانے اور قدیم حج شاہراہوں پر حجاج کو آرام و راحت پہنچانے کے حوالے سے کیا کچھ کیا۔ قدیم زمانے میں حج کا سفر بڑی مشقت کا ہوتا تھا۔ شاہین نے بتایا کہ اس نے جنوبی سعودی عرب کے شہر حمص مشت میں اپنے گھر سے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے 675 کلومیٹر کا سفر 25 دنوں میں طے کیا۔ شاہین نے بتایا کہ میرا خواب تھا کہ اس طرح سے حج کروں جس طرح کہ ہمارے آباء و اجداد اونٹ پر سوار ہو کر کرتے تھے۔ میں نے قدیم سعودی لباس زیب تن کر کے ان تاریخی راستوں سے حج کا سفر طے کیا جو اب ماضی کا افسانہ بن چکے ہیں۔ الفیل شاہراہ اور قدیم حج روڈ سے سفر کیا۔ یہ اسلام سے قبل تجارتی شاہراہ جسے ہمارے بزرگ طریق البحور خوشبویات کا راستہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ عصر حاضر کا میں پہلا شخص ہوں جس نے الفیل روڈ ہاتھیوں کا راستہ سے مکہ مکرمہ سفر کے لیے اختیار کیا۔ شہری کا مزید کہنا تھا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ اس کی صدائی اتنی زیادہ ہوگی کہ معاشرے کے ہر طبقے نے میری حوصلہ افزائی کی اور اس پر اتنا کچھ کہا لکھا اور بولا گیا، میں خود حیران ہوں۔ سعودی عرب کے باس بالائی علاقے جیزان، عسیر اور نجران ریجنوں میں موسلادھار بارش سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ موسمیات کے قومی مرکز نے خبردار کیا کہ بارش کا سلسلہ رات 8 بجے تک جاری رہے گا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے سعودی اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں۔ محکمہ شہری دفاع نے پرزور اپیل کی ہے کہ لوگ سیلاب والے اور نشیبی مقامات سے دور رہیں، ایک بستی سے دوسری بستی آنے جانے میں مکمل احتیاط سے کام لیں اور ذرائع ابلاغ سے پیش کی جانے والے موسمی ہدایات کی پابندی کریں۔ موسمیات کے قومی مرکز کی تنبیہ کے مطابق گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ آج جمعرات سے پیر تک جاری رہے گا۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔